بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرین منہم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اور یہ اگلی آیت جو ہے یہ ہم سب کو شامل ہے، یعنی کیونکہ اس آیت میں فرمایا نا کہ ان میں مبعوث کیا جو وہاں مکہ میں موجود تھے، بعث فی الامیین، ان امیین میں۔ اس آیت میں قیامت تک کے لیے جو افراد ملحق ہو رہے ہیں آ کر اور اس رسول اللہ کی اس امت میں آ رہے ہیں، اسلام میں شامل ہو رہے ہیں، یہ آیت ان سب کا گھیراؤ کیے ہوئے۔ کیا فرمایا؟ اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو ابھی تک نہیں ان سے آ کر ملے، یعنی صرف مکہ والوں کے لیے نہیں کیا، وآخرین، اور دوسرے منہم جو انہی میں سے ہیں لیکن ابھی تک آئے نہیں ہیں، بعد میں آئیں گے، ان کے لیے بھی مبعوث کیا اور ان سب کے لیے بھی اس رسول کو مبعوث کیا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ کتنا اچھا احساس ہوتا ہے خدا کے کلام سے یہ سن کر، ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے رسول تیرے لیے بھی بھیجا ہے، یعنی میں نے جو محمد مصطفیٰ کو بھیجا ہے وہ تیرے لیے بھی بھیجا ہے، تو بھی اسی طرح سن، تو بھی اسی طرح قبول کر، تو بھی اسی طرح، یعنی صرف زبانی دعویٰ نہیں بلکہ اپنی اہمیت سمجھ کہ میں نے اپنا آخری نبی تیرے لیے بھی، تیری ہدایت کے لیے بھی بھیجا ہے، اپنی مخلوق کا سب سے قیمتی بشر اور سب سے قیمتی ہستی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ کیونکہ آگے اب یہ بات یہودیوں کی آ رہی ہے، ان کو ایک حسد یہ تھی کہ یہ رسول اللہ ہماری نسل میں سے کیوں نہیں ہے، اور ایک ان کے انکار کی وجہ یہ بن گئی تھی، جو خاندان پرست لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو برادری کا مسئلہ، دین شین سب کچھ بھلا دیتے، بندہ ہماری برادری کا ہے، دوسرا لاکھ حق پر ہو، ہم نے اپنی برادری کی سپورٹ کرنی ہے، یہ ہماری خاندانی رسم ہے، تمہارا خاندان مسلمانوں سے تمہارا تعلق نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے حق کے پیچھے چلو، یہ جناب خاندانی اور وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہودیوں کو ایک یہ بات مار گئی کہ یہ جو آخری رسول آیا ہے یہ ان میں سے کیوں آ گیا، ان کو تو ہم جس حضرت اسحاق کی اولاد ہے ہمارے میں سے آنا چاہیے، یہ ان میں اسماعیل کی اولاد میں سے کیوں آ گیا۔ بعض کو یہ مرض لے کے بیٹھ گیا، انہوں نے رسول اللہ کو قبول نہیں کیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اور اس کی آیت نمبر 5 کہ جو ہر گھر میں لگی ہونی چاہیے، ہر جگہ پہ لگی ہونی چاہیے، اور ہر جگہ چمک رہی ہونی چاہیے، تاکہ ہر مسلمان روز اس کو پڑھے، کہ جن کو ہم سے پہلے اللہ نے کتاب دی تھی اور انہوں نے اس کتاب کی قدر شناسی نہیں کی، اس کو پڑھنا چھوڑ دیا، اللہ نے ان کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کیے ہیں، اور یہ عبرت ہے ان کے لیے کہ جو عبرت لیتے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا تھا، پھر انہوں نے اس بوجھ کو نہیں اٹھایا، یعنی جو تورات کی ذمہ داریاں تھیں، تورات کا جو حق بنتا تھا وہ ادا نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابیں، قیمتی علم والی کتابیں لدی ہوں۔ کتنی بری ہے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیا، یعنی یہ تورات کو چھوڑ دینا یہ جھٹلا دینے کے مترادف، کیونکہ جس پر انسان کو ایمان ہو اس میں میرا کوئی فائدہ ہے اس کو تو چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ جب مجھے پتا ہے مثلا فرض کرے میرے بچے کو انگلش پڑھنے میں فائدہ ہے تو میں تو اچھا سا ٹیوٹر لا کے رکھتا ہوں، پیسے کرتا ہوں، کیونکہ مجھے ایمان ہے، اس پر ایمان، اس کو ایسے ٹرکایا ہوا۔ تو فرمایا جنہوں نے تورات کو چھوڑ دیا ان کی مثال اس گدھے کی طرح جس پر قیمتی علم والی کتابیں لدی ہو۔ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیا، اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہاں ظالم سے مراد تورات چھوڑ دینے والا ظلم ہے، یہاں ظالم سے مراد کوئی اور چیزیں نہیں ہیں۔ ہر آیت میں جب ظلم کا لفظ آتا ہے تو پہلی مراد وہی ظلم ہوتا ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا۔ اللہ فرما رہا ہے تمہیں تو تورات دی تھی ہدایت کے لیے،
تو جہاں میں نے ہدایت رکھی تم نے چھوڑ دی، اب میں ہدایت تمہیں کہاں سے دوں؟ لا یہد القوم الظالمین، یہ ظلم ایسا ہے کہ تمہاری ہدایت نہیں ہو سکتی۔ خدا نے کہا یہ ہدایت ہے، تم ادھر سے لے رہے نہیں ہو، اب کہاں سے ہو؟ یہ مطلب ہے اس کا، واللہ لا یہد القوم الظالمین، اور یہ ظلم کتاب خدا کو چھوڑ دینا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔